بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ اور جس کا ہے وہ تو بولے، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سدھارا ہمارا نبی۔ پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ دل کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے۔ نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ وہ کرم ہی کرم، وہ ہے رب کی عطا، ایک حسین ہے نظارہ ہمارا نبی۔ ابو بکر ہو، عمر ہو، غنی ہو، علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئیں، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، انبیاء کی کہانی، او بھائی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، ہے وہ سارے کا سارا ہمارا نبی۔ حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی۔ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، ایمان نبی، میکان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی۔ حسنین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، رفعت بھی نبی کے قدموں میں، عفت بھی نبی کے قدموں میں۔ زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، رحمان کی ہر سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، رحمان کی ہر سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی۔ تو دین سے باہر جو کر لے، تو دین سے باہر جو کر لے، لیکن سن ہے دین کے اندر نبی نبی۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں بیان کر رہے تھے حضرت مولانا مبین احمد صاحب۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب، بہت ہی پیاری آواز اور انٹرنیٹ پہ چھا جانے والی آواز، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے شہزادہ خطیب ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری محمد وقاص فاروقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، فضلا من الله ورضوانا۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا
اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا. ذرا آہستہ آواز میں کہیں سبحان اللہ، اور آہستہ آواز میں کہیں سبحان اللہ. پتہ چلے ٹوٹا گیر بھی پٹھے لگتے ہیں. ذرا اونچی آنکھوں ایک باری سبحان اللہ. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے. دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے. آپ کہیں گے ایک ہی دعا 3 مرتبہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حدیث مصطفیٰ سناتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اللہ مجھے جنت عطا کر دے، مجھے جنت عطا کر دے، مجھے جنت کا داخلہ عطا کر دے، میرے نبی فرماتے ہیں قالت الجنہ، یہ جو جنت ہے خود بول کر کے رب کبریا کے سامنے عرض کرتی ہے، ربا یہ اتنے ذوق کے ساتھ میرا سوال کر رہے ہیں، ان سب کو میرا داخلہ عطا کر دے. اب میں دوبارہ دعا کرتا ہوں، آپ کی آمین کی آواز کم از کم چوک تر جانی چاہیے. کائنات کا مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے. میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی حضرت مولانا قاری محمد ندیم ہاشم صاحب کا، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے. اسی طرح اپنے شیخ حضرت مولانا عبد الرحمن اثری حفظہ اللہ تعالیٰ کا، جنہوں نے یہ خوبصورت مجلس سجائی ہے. مجھے حکم ہوا ہے میں نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یاروں کا تذکرہ کرنا ہے. آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار غار کا تذکرہ سناؤں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں اپنے یار ابو بکر کو بناتا. سبحان اللہ. اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، اور جو صحابہ کی تعریف سن کے خوش ہو اس نے سبحان اللہ کہنا ہے، اور جو صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے نا، اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتے ہیں. امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کو 2 انعام عطا کرتے ہیں. پہلا انعام یہ ہے جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتے.
لگتا ہے ہلے خوش نہیں ہوئے۔ دوجا انعام یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تے میں نو پتہ لگنا چاہیے کہ صحابہ دے غلام بیٹھے نے تے صحابہ تا تذکرہ سن کے خوش ہونا لے بیٹھے نے۔ آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ، اور آئیے توجہ میری طرف رکھیے۔ ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ محترم جناب حضرت مولانا ہارون یاسر بغوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اب ان کی زیارت کیجئے اور واپس میری طرف لوٹ آئیے۔ میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں کہ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں اور جن کی راتیں مصلی پر رب کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ کائنات کے پروردگار نے اعلان فرما دیا، اور میرے بندو ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے محبوب پیغمبر کے یار لے کر کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے وہ ایمان والے نہیں تھے، اللہ کہتے مجھے ان کا ایمان اتنا پسند آیا میں نے ان کے ایمان کو لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ قرآن نازل کرتا، صحابہ قرآن پر عمل کرتے، اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے، اللہ اس عمل کو قرآن بنا کر کے نازل کر دیا کرتا تھا۔ تسی نہیں بول دے، میں نے لگتا ہے توڑے سے دا کام بھی میں نو کرنا پہے گا۔ سبحان اللہ بھی میں پھر آکھنا اچھی آنکھو ایک واری سبحان اللہ۔ صحابہ کون صحابہ ہیں؟ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں صحابی کی تعریف، صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کر لی، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں میرے کسی یار کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو آخنا ہے او جنت سے نہیں جاون گے، حضور فرمان دے نے جرے انہوں نے ویکھ لیندے نے او بھی جنتی نے۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی بھی مکہ میں رہنے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بن گیا؟ کیا کوئی بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا بن گیا؟ یا اس کے لیے کوئی الگ اصول اور قانون کائنات کے پروردگار کا؟ تو توجہ کیجئے گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ نے ساری کائنات میں سے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور پھر میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ آپ فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب کائنات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، وہابیوں اور سنیوں کے پیر کا دل پسند آ گیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعاہ
بعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسولوں کا رسول بنانے کے لیے چن لیا، ساری کائنات کا سردار بنانے کے لیے چن لیا۔ اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی، پھر بولو مصطفیٰ کا معنی، نہیں پھر بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں، میرے نبی المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے عدالت آئی، عدالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے وکالت آئی، وکالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے شجاعت آئی، شجاعتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے باپ آیا، باپوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے ازواج آئی، ازواج میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے بنات آئی، بنات میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئیں، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے نواسے آئے، نواسوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرالوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے سیرت آئی، سیرتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے صورت آئی، صورتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے کردار آیا، کرداروں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے گفتار آئی، گفتاروں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے معجزات آئے، معجزاتوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے بستر آیا، بستروں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے مکہ چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے مدینہ چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے وفادار آئے، وفاداروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آیا، صدیقین میں سے چنا ہوا۔ عمر آیا، عادلین میں سے چنا ہوا۔ عثمان آیا، سخیوں میں سے چنا ہوا۔ علی آیا، بہادروں میں سے چنا ہوا۔ بلال آیا، غلاموں میں سے چنا ہوا۔ امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ، ایک باری خوش ہو کیا کو سبحان اللہ، ایک باری رضائی چو ہاتھ کٹ کے دوویں ہاتھ چوکے آکو سبحان اللہ۔ اور ذرا پتہ لگے حضور دی تعریف ہو رہی ہے، ایک باری پھر آکھو ذرا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، مصطفیٰ، مصطفیٰ، میرا نبی مصطفیٰ، میرا نبی مصطفیٰ، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو براہیم و
عمران سے، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہنسی، والضحیٰ کی وضاحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح و سنوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وسیقت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے دیکھو سبھی، سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ تسی مقام مصطفیٰ تکبیر شان مصطفیٰ، تسی پٹھے سدھے ہو جاؤ، لکھا روپیہ لاو، اپنی کالی زبانہ استعمال کرو، لیکن جیڑی عظمت اللہ نے صدیق اکبر نو عطا کر چھڑی ہے کوئی واپس لے سکدا؟ اونچی بولو، روضہ رسول چ ستے نے، اور میں تو کمال، میں تو کہا کرتا ہوں، دیکھیے نا، ایک ذاکر بیان کر رہا تھا، کہنے لگا جتھے سیدنا حسین دی قبر مبارک ہے، اتھو دی ارد گرد کی جنیاں قبراں نے، اللہ نے انہاں قبراں والیاں نو معاف کر چھڑیا ہے تے قبراں نو منور کر چھڑیا ہے۔ میں کہ میں مننا تے اسی تے ہے ہی منن والیاں وچوں، اسی تے حضرت حسین نو بھی مننے ہاں، حضرت حسین دی بھی مننے ہاں، اور حضرت حسین دے امامہ نو بھی ماننے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ تیرے تے ساڑھے منن سے فرق ہے۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں جہاں پر حضرت حسین لیٹے ہیں وہاں کی ارد گرد کی قبریں اللہ نے منور کر دی ہیں، میں مانتا ہوں اگر جہاں پر حضرت حسین لیٹے ہیں وہاں کی ارد گرد کی قبریں منور ہو چکی ہیں، تو پھر یہ بھی ماننا جہاں پر حسین کا نانا لیٹا ہے اور اپنے ساتھ ابو بکر و عمر کو ساتھ، میں یوں کہا کرتا ہوں، ساتھ لیٹایا ہے کندھے پر حضرت، جب میں گیا نا بیت اللہ اور جب میں گیا مدینہ، میں نے روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے میں کھڑا ہوں، ہر بندے کے دل میں خواہش تمنا ہوتی ہے میں دیکھوں اندر کیا منظر ہے، تو میں نے بھی دیکھا، نظر تو نہیں آتا، 3 دیواریں ہیں ہمارے درمیان، ایک عربی شیخ کھڑا ہوا، میں نے پوچھا حضرت بتائیں میرے نبی اپنے یاروں کے ساتھ کیسے لیٹے ہیں؟ تو وہ بتانے لگا دیکھیے یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی قبر مبارک، جہاں پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کندھا مبارک شروع ہوتا ہے وہاں سے صدیق اکبر کا سر مبارک شروع ہوتا ہے۔ اوہ اونچی آنکھوں سبحان اللہ، جہاں پر صدیق اکبر کا کندھا مبارک شروع ہوتا ہے، یوں اس کنڈیشن ایسے پھر ایسے، آپ نے جو تصویر دیکھی ہوگی بالکل ایسے ہے، یوں ایسے، پھر تیسری قبر مبارک ایسے، جہاں پر صدیق اکبر کا کندھا شروع ہوتا ہے وہاں سے حضرت عمر کا سر مبارک شروع ہوتا ہے۔ اگر تسی میرے تے فتوہ نہ لاؤ تے میں آکھنا حضرت ابو بکر میرے نبی دے کندھے تے سر رکھ کے اج بھی آرام فرمانے، اے ٹلے پہ آگے اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ جہاں پر حضرت حسین لیٹے ہیں ان کے ارد گرد کی قبریں تو منور ہو چکی ہیں، یہ بھی ماننا جہاں پر حضرت حسین کے نانا لیٹے ہیں ان کے ارد گرد کی قبریں بھی منور ہو چکی ہیں، اور وہ کوئی کسی عام جگہ پر نہیں لیٹے ہیں، وہ تو اس جگہ پر لیٹے ہیں جس جگہ کے لیے میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ تو جنت کے ٹکڑے میں آرام فرما ہے۔ اس نے کہا ابو بکر عمر کل جنت میں نہیں جائیں گے، میں نے کہا آ میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں، تو کل کی بات کرتا ہے، وہ تو آج بھی جنت کے اندر ہی آرام فرما ہے۔
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظمت کیسے ملی ہے، ہمارے لیے ان کا ایمان کیسے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا اپنے حجرہ مبارک کے اندر موجود ہیں اور میرے نبی کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ میرے نبی کو بخار بڑی شدت کے عالم کا، میرے نبی کو 2 آدمیوں جتنا بخار۔ ایک انسان کو جو ٹمپریچر ہوتا ہے نا وہ 105 6 7، اس کے بعد یہ انسان کا جو جسم ہے وہ اس گرمائش کو برداشت نہیں کر پاتا اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی، انسان مر جاتا ہے۔ حضور کو 105 6 7 نہیں بلکہ 200 سے زیادہ ٹمپریچر ہے۔ میرے نبی کو چادر کے اوپر سے بھی میرے نبی کے جسم اطہر کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، میرے نبی کو پانی کی پٹیاں کی جا رہی، میرے نبی اپنا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں رکھتے، جب وہ گیلا ہوتا تو میرے نبی اپنے چہرہ مبارک پر ملتے ہیں۔ میرے نبی کو بڑی شدت کا بخار، اور میرے نبی کبھی بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے اور پھر ہوش کے عالم میں آتے اور پھر بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے۔ جیسے کہ ہوش کے عالم میں آتے تو میرے نبی کی زبان پر ایک ہی الفاظ ہے کہ لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوبہ مصلی آپ کا ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے کوئی نماز پڑھائے، کسی میں اتنی جرت کوئی نہیں ہے، صحابہ آپ کے منتظر ہیں۔ میرے نبی نے اپنی کوثر و تسلیم سے دلی ہوئی زبان سے اعلان فرما دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے یار ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، محسنہ کائنات، مفتیہ کائنات، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں محبوبہ میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، میرے بابا بڑے نرم دل کے انسان ہیں، میرے بابا آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ فاروق اعظم کو حکم فرما دیجئے وہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھا دے۔ آخر نماز ہی تو پڑھانی ہے، میرے بابا نہیں پڑھائیں گے تو فاروق اعظم پڑھا دیں گے، نماز ہی کی تو بات ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں لا عائشہ نہیں، صرف میں نہیں چاہتا کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے ابو بکر نماز پڑھائے، بلکہ کائنات کا پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ مصلی میرے مصطفیٰ کا ہو، امام صدیق اکبر بنے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی رولا ہے نا، اسی بات کی تکلیف ہے، اسی بات کے لیے گالیاں دی جاتی ہیں، بس یہی مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں مصلی صدیق اکبر نے خود تو نہیں سنبھالا، میرے نبی نے عطا کیا ہے اور اللہ کے حکم کے ساتھ عطا کیا ہے، اور میرے نبی کے حکم پر صدیق اکبر نماز پڑھانے کے لیے مصلی رسول پر کھڑے ہو گئے۔ نماز ہو رہی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں نماز ادا ہو گئی؟ کہا نہیں حضور آپ کے حکم پر ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چلو اٹھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی جسم اطہر میں قوت کوئی نہیں، بخار شدت کا عالم، میرے نبی نے اپنے سر مبارک پر، سر دکھ رہا، میرے نبی نے اپنے سر مبارک پر سرخ رنگ کی پٹی باندھی، میرے نبی نے اپنا ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت فضل کے کندھے پر رکھا، میرا نبی یوں سہارا لے کر کے اٹھے ہیں۔ میرے نبی کے قدموں میں اتنی قوت کوئی نہیں کہ میرا نبی قدم زمین پر رکھ کر کے دوسرا قدم اٹھا سکے، میرے نبی کے انگوٹھے مبارک زمین پر گھسٹتے ہوئے لکیریں بناتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ انداز ہے میرے نبی کے مسجد میں آنے کا۔ میں کہا کرتا ہوں چشم فلک نے ایسا نمازی نہیں دیکھا ہوگا جو اتنی بیماری کے باوجود بھی اپنے رب کو منانے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے نبی مسجد میں آئے، حضرت صدیق اکبر نے میرے نبی کے آنے کی خوشبو محسوس کر لی۔ صدیق اکبر مصلی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر آگے ہیں، مصلی رسول کے وارث آگے ہیں، اب یہ مصلی انہی کے حوالے کرنا، پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا، میرے نبی فرماتے ہیں نہیں 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 ابو بکر پیچھے نہیں ہٹنا،
ابو بکر یا ابا بکر علی مکانک، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے، اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہو، آپ کہیں گے یہ جگہ تو ابو بکر کی نہیں ہے، یہ جگہ تو میرے مصطفیٰ کی ہے، مصلی میرے مصطفیٰ کا ہے۔ ہاں یہاں یہ بات کہی جانی چاہیے تھی کہ میری جگہ پر کھڑا رہے، لیکن آپ کیا فرما رہے؟ علی مکانک، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ معنی یہ ہوا میرے نبی اپنی زندگی میں ہی یہ اعلان فرما کر کے جا رہے ہیں کہ یہ مصلی پہلے میرا تھا، آج کے بعد یہ مصلی میں ابو بکر کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ میری زندگی کے بعد اگر میرے مصلی کا کوئی وارث ہوگا تو وہ میرا یار صدیق اکبر ہوگا۔ تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو اپنے مسئلے چھیڑ کے بیٹھا ہے۔ یہاں سبھی کچھ عظمتیں عطا کر دی گئی، نماز ہو گئی۔ میرے نبی نے حضرت ابو بکر کو نماز پڑھائی، حضرت ابو بکر نے تمام صحابہ کو نماز پڑھائی، اور حضرت ابو بکر نے ایک نماز نہیں پڑھائی، 17 نمازیں میرے نبی کے موجودگی میں مصلی رسول پر صدیق اکبر نے پڑھائی۔ سبحان اللہ، نماز مکمل ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں منبر پر تشریف فرماؤ، میرے نبی اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، لیکن آپ فرماتے ہیں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ سناٹا چھایا ہوا، خاموشی کا عالم ہے، یوں لگتا ہے جیسے صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، صحابہ میرے نبی کی گفتگو کو سن رہے، خاموشی کا عالم ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیے، چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیے۔ اس سناٹے کے اندر، اس خاموشی کے عالم میں تمام لوگ خاموش ہیں۔ ایک شخص کے رونے کی آواز بلند ہوئی، سسکیاں لینے کی آواز بلند ہوئی۔ فاروق اعظم نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو وہ بوڑھا ابو بکر آنکھوں میں آنسو لے کر کے زاروں قطار رو رہا تھا۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں ابو بکر آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک شخص ہی کی تو بات ہو رہی ہے، ایک شخص ہی کا تو تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں رونے والی بات نظر نہیں آتی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر بولے، آپ فرماتے ہیں عمر بتلا تو صحیح، اس کائنات کے اندر میرے نبی کے علاوہ ایسی کون سی ہستی ہے جس کو اللہ یہ اختیار دے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ یہ بات ہمارے نبی کی ہو رہی ہے۔ ہمارے نبی ہمیں جدائی دینے والے، ہمارے نبی ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، ہمارے نبی ہمیں چھوڑ کر کے جانے والے ہیں۔ ابو بکر کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نہ جانے میرے نبی کیا کہنا چاہتے تھے، نہ جانے میرے نبی کیا ارشاد فرمانا چاہتے تھے، لیکن جب ابو بکر کے رونے کی آواز میرے نبی کے کانوں سے ٹکرائی، میرے نبی نے اپنے خطبے کا عنوان تبدیل کر دیا۔ اب زبان مصطفیٰ ہے، شان سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے اپنی گفتگو کا عنوان ہی تبدیل کر دیا ابو بکر کی آواز سن کے۔ حضور فرماتے ہیں اوے جنیاں کھڑکیاں تسی کھول رکھیاں نے مسجد دے وچ ساریاں ہی بند کر چھڈو، لیکن میرے یار ابو بکر دی کھڑکی کھلی رہن دیو۔ سبحان اللہ، تانوں لے جائے اللہ مدینہ، لگدا ارادہ کوئی نہیں، میں کوفے دی دعا کر چھڈا، اور جتوں کرونا آیا اتھے جانا چاہتے اونچی، میں کوفے دی دعا کر چھڑیا، اللہ آپ سب کو لے جائے مکہ اور مدینہ۔ آپ جب روضہ رسول کے سامنے سے سلام پڑھ کر کے باہر نکلے نا تو باب السلام سے تو ایک دروازہ نظر آتا ہے، باب سیدنا صدیق اکبر۔ اس دروازے پر
یہ تحریر آج بھی نقش کر دی گئی ہے کہ یہ دروازہ اسی جگہ پر بنایا گیا ہے جس جگہ پر حضرت ابو بکر کے گھر کی کھڑکی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی نے دوسری حدیث ارشاد فرمائی۔ میرے نبی فرماتے ہیں، سنو کائنات کے لوگوں، میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، لیکن میرا ایک یار ابو بکر ایسا ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہ چکا سکا، کل قیامت والے دن کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک تو بات آپ نے سن رکھی ہوگی، میں آپ کو اب یہ بتاتا ہوں اللہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کیسے چکائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یار ابو بکر، یہ دیکھیے یہ میدان محشر ہے، حشر کا میدان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، یہ فر المرء من اخی و امہ و ابی۔ اس وقت ماں اپنے بچے کو پھینک کر کے کہے گی، اے اللہ بس مجھے بچا لے۔ باپ کہے گا، ربا چاہے میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دے، اے اللہ بس مجھے بچا لے۔ ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ہر انسان اپنے گناہوں کے برابر پسینے کے اندر شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی سینے تک پسینے میں، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ انسانیت بڑی پریشان ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے، ہم نے بھی وہیں پر ہونا ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن، دوسرا دن 50,000 سال کا دن گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ سارے لوگ مل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے بابا آدم، آپ ہمارے ابا جان ہیں، ہم آپ کے اولاد ہیں، اللہ کے سامنے سفارش کیجیے۔ اللہ بڑے غصے میں ہیں، حساب و کتاب کا آغاز ہو، جنت ملے جہنم ملے یہ تو بعد کی بات ہے، حساب و کتاب تو شروع ہو۔ حضرت آدم کہیں گے، رب نفسی رب نفسی رب نفسی اذهبوا الى غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، میں تو اپنی معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، میں اپنی امت کا بھی سوال نہیں کرتا، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے۔ چلتے چلتے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہاں سے بھی جواب مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا۔ پھر چلتے چلتے تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے، آمینہ کے لال کے پاس آئیں گے، عبداللہ کے لخت جگر کے پاس آئیں گے، آمینہ کے نور نظر کے پاس آئیں گے، وہابیوں سنیوں کے پیر کے پاس آئیں گے، نبیوں کے نبی کے پاس آئیں گے، پیغمبروں کے پیغمبر کے پاس آئیں گے، پیغمبروں کے پیغمبر کے پاس آئیں گے، خاتم النبیین کے پاس آئیں گے، اشرف المخلوقات کے پاس آئیں گے، افضل الموجودات کے پاس آئیں گے، افضل الانبیاء کے پاس آئیں گے، افضل الاسقیاء کے پاس آئیں گے، نبی الحرمین کے پاس آئیں گے، محبوب رب المشرقین کے پاس آئیں گے، جد الحسن والحسین کے پاس آئیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا ولا فخرا، اور مجھے اس بات پر فخر کوئی نہیں، میں اللہ کے عرش کے نیچے لمبا سجدہ کروں گا، میں اپنے رب کی تعریفیں کروں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا، اپنے رب کے سامنے آنسو بہاؤں گا، میں اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کروں گا۔ ایک دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، دوسرا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، تیسرا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، چوتھا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، پانچواں دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، چھٹا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، ساتواں دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں۔ 7 دن کے بعد اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ مان جائے گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر کائنات کا پروردگار 2 جملے ارشاد فرمائے گا، اگر آپ کو سن کر کے لطف آئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے گا، کائنات کا پروردگار راضی ہو کر کے کہے گا، او میرا سوہنا نبی بس کر جا، اپنی اکھاں چوتھرو صاف کر لے، تو نے مجھے بڑا منا لیا، ارفع رأسا کا سل توتا، اب آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اب آپ مانگتے چلے جائیے، میں عطا کرتا چلا جاتا۔ سبحان اللہ۔ میں آکھنا
میرے نبی نو اپنے رب نو مناون دا طریقہ ہی بڑا آندا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نو اپنے رب نو مناون دا سلیقہ ہی بڑا آندا ہے. اور میں قربان جاواں اللہ نے میرے نبی دے نال وعدہ جو کر رکھے اور میں آکھنا محبوب ہی ہویا کر دے. سبحان اللہ. اے بولو نا سبحان اللہ. میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتاؤں. حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے اور میرے نبی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حبیب اللہ کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں. بولو خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں اور حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. فرق کیا ہے؟ علماء نے فرق لکھا ہے اور کمال ہی کر دیا ہے. فرماتے ہیں خلیل اس کو کہتے ہیں جس سے محبت میں سبھی کچھ لے لیا جائے. ابھی تھوڑا سا بڑا ہو تو کہا جائے اپنے والدین کو چھوڑو، گھر بار چھوڑو، نکلو. تھوڑا سا اور بڑا ہو تو بیوی اور بچے آئیں تو کہا بیوی اور بچوں کو بھی چھوڑو. اپنی جان سے پیار ہو کہا آگ کے اندر چھلانگ لگا دو. آپ فرماتے ہیں خلیل اسے کہتے ہیں جس سے محبت میں سبھی کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، اور جس کو محبت میں سبھی کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں. سبحان اللہ. میرے نبی ساتھ اللہ نے وعدہ جو کر رکھا والا سوفا یوتی کا ربو کا فترضا. کیا معنی ہے؟ اللہ فرماندے نے محبوبہ تینوں اینا دواں گا، اینا عطا کراں گا، اینا دواں گا کہ تو راضی ہو جائیں گا، میں تینوں راضی کر چھڑاں گا. سبحان اللہ. سبحان. میرے نبی نے سفارش کی اللہ آفر بہت بڑی ہے، کچھ بھی مانگیے، کچھ بھی مانگیے دینے کے لیے تیار. بہت بڑی آفر ہے. اج اسی نکا جے سجدہ کریے نا 5 سیکنڈ دا تے رب کولوں سبھی کچھ اپنے واسطے مانگ لینے ہاں. میرے نبی نے 7 دن دا لمبا سجدہ کیتا ہے تے اب ہون منگن دی واری آئی ہے. تے میں نے جب حدیث میں یہ الفاظ پڑھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے نبی نے 7 دن کے بعد اپنے رب سے مانگا ہے تو کیا مانگا ہے؟ میرے نبی عرض کرتے ہیں ربا میں نے کیا مانگنا ہے؟ اللہم اغفر لی امتی، بس میری گناہ گار امت کو معاف کر دے. میری امت، رب امتی، رب امتی، رب امتی. اے اللہ امت بڑی پریشان ہے. حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے. اب جہاں پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں ذرا وہاں پر آپ نے بھی پہنچنا ہے. رب کائنات نے سفارش قبول کر لی. کہا محبوبہ سفارش کرنے والا تو ہوویں، قبول کرنے والا میں ہوا. مسئلہ حل ہو گیا. حساب و کتاب کا آغاز کیا جاتا ہے. لے کر کے آئیے اپنا پہلا امتی جس سے حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے. میں نے روایات میں پڑھا ہے میرے نبی حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر کے رب کی عدالت میں پیش کریں گے. ربا میرا پہلا امتی حساب دینے کے لیے تیری عدالت کے کٹہرے کے اندر موجود ہے. کائنات کا پروردگار جب صدیق اکبر کو دیکھے گا کائنات کا شہنشاہ کہے گا او میرا سوہنا نبی تو نے پہلا امتی وہ حساب دینے کے لیے پیش کیا ہے جس کا میں رب نے حساب لینا ہی کوئی نہیں. اے ساری زندگی ابو بکر نے آپ سے حساب نہیں لیا. میں کیری شاید ابو بکر تو حساب لواں. تسی آکھیا ابو بکر مال چاہی دے، ابو بکر نے آکھیا سونیا حاضر ہے. تسی آکھیا جان چاہی دیے، ابو بکر نے ایڈی رکھ کے کالے ناگ دے منہ دے اتے آکھیا سونیا حاضر ہے. میری جان دی کی قیمت ہے؟ توڑی نیند بڑی قیمتی ہے، توڑا حرام بڑا قیمتی ہے. مینوں جنہ مرضی ماری جاوے ڈانگ توڑی نیند چ خلل نہیں آئے گا. لیکن جدوں نکلے آنسو اور وہ آنسو بھی کنیا مقدرہ لے کہ جدہ جڑا گریا ہے تے میرے نبی دے وضوحا والی مکھڑے تے گریا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جیرا میرے نبی نو ایک وری ویکھ لوے ان دے اتے جہنم دی اگ حرام ہو جاوے. اور جیرا میرے نبی واسطے کالے ناگ تو ڈنگ کھاوے ان دا مقام تے شان کی ہوئے گا. حضرات گرامی قدر آئیے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں. یہ عظمت شان اور مقام کیسے ملا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار نا ابو بکر و عمر دونوں کی نا ایک وقت میں نا لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. حدیث میں آتا ہے اختلاف ہو گیا. بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر کی زیادتی تھی تو آپ نے معافی مانگ لی. کہا یار عمر میں نو معاف کر دے، میں نے زیادتی کر دی ہے.
مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں نہیں، آپ نے زیادتی کی ہے، میں نے آپ کو معاف کوئی نہیں کرنا۔ اٹھ کر کے چل دیے، بڑے جلالی طبیعت کے، اٹھ کر کے چل دیے، نہیں نہیں ابو بکر معافی کوئی نہیں، میں نے آپ کو معاف کوئی نہیں کرنا۔ حضرت عمر اٹھ کر کے چل دیے، راستے میں خیال آیا مجھ سے ابو بکر نے معافی مانگی اور میں نے معافی کوئی نہیں کیا، یہ تو غلط معاملہ ہو گیا۔ چلتے چلتے ابو بکر کے دروازے پر آئے، دستک دی، ابو بکر موجود ہیں، کہا نہیں نہیں وہ تو مجلس مصطفیٰ میں پہنچ چکے ہیں، جہاں پر حضور ہیں وہاں پر صدیق اکبر ہے، بازار میں مصطفیٰ، بازار کے اندر صدیق اکبر ہے، اور اگر غار میں مصطفیٰ تو غار میں صدیق اکبر ہے، اور اگر آج مزار میں مصطفیٰ تو مزار کے اندر صدیق اکبر ہے۔ ابو بکر پر حضرت عمر پریشان ہو گئے، ابو بکر تو پہنچ کے میرے نبی کے پاس سبھی کچھ جا کر کے بتا دیا ہوگا، اب تو میری خیر کوئی نہیں، حضور مجھے ڈانٹیں گے۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، چلتے چلتے مجلس مصطفیٰ میں آ رہے، حضرت ابو بکر بھی آ رہے۔ حضرت ابو بکر نے نا یوں اپنا کپڑا تہبند یوں ایسے اٹھایا ہوا اور جلدی جلدی چل کے آ رہے ہیں۔ میرے نبی اپنے یار کی اداؤں کو اتنا پہچانتے ہیں، میرے نبی نے دور سے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا، میرے نبی فرماتے ہیں یارو لگتا ہے ابو بکر کسی سے ناراض ہو کر کے آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر آ کر کے بیٹھے، عرض کرتے محبوبہ دیکھیے نا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے زیادتی ہو گئی، لیکن میں نے عمر سے معافی مانگی ہے، لیکن عمر نے مجھے معافی کوئی نہیں کیا، عمر مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں قد غفر اللہ لک ذنبک، ابو بکر میں تیرا نبی تیرے لیے معافی مانگتا ہوں، میں تیرا نبی تیرے لیے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ ابو بکر کو معاف کر دے، اے اللہ ابو بکر کو معاف کر دے۔ ادھر سے حضرت عمر بھی چلتے ہوئے آگے، حضرت ابو بکر نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، میرے نبی کے چہرے کی رنگت اور غصے میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت ابو بکر پریشان کہ عمر آ رہے، میرے نبی غصے کے عالم میں آپ گھٹنوں پہ بیٹھ کے عرض کرتے ہیں محبوبہ عمر کو کچھ نہ کہیے گا، عمر کی کوئی غلطی نہیں ہے، زیادتی میری تھی، میں نے پہل کی ہے، عمر کو کچھ نہ کہیے گا۔ میرے نبی نے اس وقت 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ میرے نبی فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، مانا کہ ابو بکر کی غلطی ہے، مانا کہ ابو بکر کی کوتاہی ہے، کیا تم میری وجہ سے میرے یار ابو بکر کو معاف نہیں کر دیتے؟ اے ابو بکر کو نہیں دیکھتے ہو، ابو بکر کے نبی کو دیکھ کر کے معاف کر لو۔ آپ لوگ بڑے سیانے، آپ بھی کہا کرتے ہیں میں نے آپ کو معاف نہیں کرنا تھا، میں مولانا ندیم صاحب کی وجہ سے آپ کو معاف کرتا ہوں، میں نے معاف کوئی نہیں کرنا تھا، میں عبد الرحمن عصری صاحب کی وجہ سے معاف کر رہا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے ابو بکر کو نہیں دیکھتے ہو، مجھے دیکھ کر کے ابو بکر کو معاف کر دو۔ اور میرے نبی نے صحابہ کے لیے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ سنو، میرے یار ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، جب میں سچا دین لے کر کے تمہارے پاس آیا تھا تم نے کہا کذبتا، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے ہیں، اگر کسی نے ماننا بھی ہے تو پہلے کہا ہے اپنی نبوت کی دلیل پیش کیجئے پھر ہم مانتے ہیں۔ لیکن میرا ایک یار ابو بکر ایسا ہے جس کو جب پتا چلا خود میرے دروازے پر آیا، آ کر کے دستک دی ہے، پوچھا بتلائیں تو صحیح نا کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں جی جی، اللہ نے میرے سر پر نبوت کا تاج سجا دی گئے۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں محبوبہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کلمہ پڑھائیے، ابو بکر آپ کا پہلا غلام بننے کے لیے تیار ہے۔ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب قافلے چلا کرتے ہیں نا، تحریکیں چلا کرتی ہیں، تب لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں، تب ٹانگیں کھینچنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور یار بیلی ایک دو ہی ہوندے نے، جو ضرورت پہندی ہے نا تو سارے رشتہ دار دروازے بند کر چھڑ دینے، کوئی ایک کم آ جاوے نا تو پھر بندہ آکھدا ہے اے میرا او یار ہے جرا میرا مشکل سے کم آیا ہے، میں اندے احسان نہیں بھلا سکدا۔ اور ایک اور بھی میری اماں جان ہے نا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی نے اکثر ان کا تذکرہ فرمایا کرتے، آپ کے گھر میں اچھا سالن بنتا آپ فرماتے ہیں خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر کے آؤ، آپ کے گھر میں قربانی کا گوشت بنتا آپ فرماتے ہیں خدیجہ کی سہیلیوں کو سب سے پہلے دے کر کے آؤ۔
ایک روز نا اماں عائشہ بول پڑی، عرض کرتے ہیں محبوبہ دیکھیے نا آپ کے پاس کتنی بیویاں موجود ہیں، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں، لیکن آپ بار بار ختیجہ ختیجہ ہی کرتے رہتے ہیں، آپ اسی کا نام لیتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ تو نہیں جانتی ہے ختیجہ کے مجھ پر کتنے بڑے احسان ہے، آج تو میں جب گھر سے باہر نکلتا ہوں صحابہ میرے قدموں کے نیچے اپنے ہاتھوں کو بچھاتے ہیں، میرے وضو کے قطروں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں۔ وہ وقت ایسا تھا لوگ مجھے پتھر مارا کرتے تھے، میں لہو لہان ہو کر کے گھر میں آیا کرتا تھا، ختیجہ اپنے دوپٹے سے میرا لہو صاف کیا کرتی تھی اور آنسو بہا کر کے کہا کرتی تھی محبوبہ پریشان نہیں ہونا، محبوبہ صبر سے کام لینا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ایک وقت آئے گا آج یہ لوگ آپ کو نہیں مانتے ہیں، ایک وقت آئے گا آپ کا غلام مبارک مسجد میں بیٹھ کر کے آپ کے تذکرے سنا رہا ہوگا، ایک وقت آئے گا ساری کائنات آپ کو مانیں گی۔ آج حوصلے کے ساتھ میرے نبی نے اس لیے تو فرمایا نا، اور ماشاءاللہ میں قربان جاؤں میرے نبی سے جس نے وفا کی ہے میرے نبی نے ان کی وفاؤں کو یاد رکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر سنیے آخری بات، میرے نبی نے تیسری بات ارشاد فرمائی، میرے نبی فرماتے ہیں جب ابو بکر نے اسلام قبول کیا نا، بہت بڑا تاجر تھا مکے کا، کتنی دکانیں تھی اس کی کپڑے کی، لیکن جب میری غلامی اختیار کی ہے تو سب کچھ ہی مجھ پر قربان کر دیا ہے۔ میرے نبی نے ایک روز چندے کا اعلان فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، آج جو جہاد کے لیے چندہ لے کر کے آئے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کے لیے جنت کا اعلان ہے۔ حضرت ابو بکر اٹھے بھاگتے ہوئے کہ گھر کے اندر سارا سامان پیک کیا، میرے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیا، محبوبہ میرا سامان حاضر ہے۔ میرے نبی نے سامان دیکھا، آپ نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اوے ابو بکر لگتا ہے ایسے ہے سارا کچھ ہی لے کے آگے ہاں، اوے کوئی کارالے واسطے بھی چھڑ کے آئے ہیں۔ ابو بکر عرض کر دینے محبوبہ ابو بکر نو ٹوڑی محبت تو علاوہ چاہیدہ کی ہے، حب اللہ و رسولہ، سارے گھر میں جھاڑو دے دیا ہے، جو کچھ تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا۔ رات کی تاریکی میں اپنے دروازے پر اپنی دیوار پر نا یوں ہاتھ پھیر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا، ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ بیٹی نے پوچھا بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا تیرے نبی کو چندے کی ضرورت ہے، یہاں ابو بکر نے ایک سوئی لٹکا رکھی تھی، ابو بکر چاہتا یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو میرے نبی چندے کا اعلان فرمائے اور میرے گھر میں ایک سوئی بھی باقی رہ جائے۔ اور امام ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ دمشق میں عجیب منظر پیش کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر ڈھائی مار کر کے رویا کرتے، ابو بکر زاروں قطار رویا کرتے کہ میرے نبی کو مال کی ضرورت ہے اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ روتے روتے نگاہیں اپنے کپڑوں پر پڑی ہے، بازار کے اندر پہنچے، اپنے تن کا لباس اتارا، بوریے کا لباس زیب تن کیا، اپنا لباس پکڑ کر کے بازار میں آوازیں لگا رہے ہیں میں یشتری منی صوبہ، میں یشتری منی صوبہ، میں یشتری منی صوبہ۔ ابو بکر کے لباس کون خریدے گا؟ ابو بکر کا لباس کون خریدے گا؟ ابو بکر کے نبی کو چندے کی ضرورت ہے، ابو بکر کے نبی کو مال کی ضرورت ہے، ابو بکر اپنے تن کا لباس بیچنا چاہتا ہے، ابو بکر کا لباس کون خریدے گا؟ ابو بکر نے اپنا لباس بیچا، میرے نبی کی خدمت میں پیسے آ کر کے حاضر کر دیے ہیں۔ کائنات کا شہنشاہ بھی دیکھ رہا تھا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل آیا، آ کر کے عرض کرتے ہیں محبوبہ رب کا سلام لے کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اور جبریل تو ہر روز آتے، دن میں کئی مرتبہ رب کا سلام لاتا ہے۔ جبریل عرض کرتا ہے محبوبہ ہر روز آتا ہوں، دن میں کئی مرتبہ رب کا سلام لاتا ہوں، لیکن آج سلام جدا ہے، پہلے سلام آپ کے لیے لایا کرتا تھا، آج سلام ابو بکر کے لیے لے کر کے آیا۔ اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے، اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے۔ اور میرے نبی نے نا جبریل کی طرف غور سے دیکھا، میرے نبی فرماتے ہیں یا جبریل کیا بات ہے، تو نورانی، تیرا انداز نورانی،
تیرا کردار نورانی، تیری گفتار نورانی، لیکن آج کیا بات ہے، تیرا وہ نورانی لباس کہاں ہے؟ تیرا نورانی لباس نظر نہیں آتا۔ جبریل عرض کرتے ہیں محبوبہ یہ لباس میں نے بوریے کا پہنا ہے، اور یہ لباس میں نے صرف نہیں پہنا، عرش و فرش کے تمام فرشتوں نے پہنے، اور اللہ نے حکم فرمایا او جبریل آج میرے نبی کے پاس جا رہا ہے، میرا سلام ابو بکر کے لیے لے کر کے چلا جا، اور یہ لباس اتار کر کے جا، ابو بکر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بوریے کا لباس پہن کر کے میرے نبی کی خدمت میں جا، اور جا کر کہ میرے نبی کو پیغام سنا، میرے نبی سے کہے ابو بکر سے پوچھئے کہ ابو بکر اپنے تن کا لباس اتار کر کے اس حال کے اندر اپنے پروردگار سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ساری کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے۔ اللہ ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر سے پوچھو ابو بکر اپنے رب سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں محبوبہ یہ تو تن کا لباس ہے، ابو بکر اپنی جسم کی چمڑی بھی اتروار کر کے اللہ اور اس کے رسول پر راضی ہے۔ مجھے بھی سمجھ آ گیا اسی کا معنی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اپنے نبی کے یاروں سے راضی ہے، میرے نبی کے یار اپنے تن کا لباس بھی اتار کر کے اپنے رب سے راضی ہے۔ کائنات کا پروردگار ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، آپ کو اللہ بیٹا دے تو وعدہ کیجئے ہم اپنے بیٹے کا نام صحابہ کے ناموں پر رکھیں گے، کہو انشاءاللہ، اچھی آنکھو انشاءاللہ۔ جنہاں نو اللہ پوترا دوے وہ بھی آنکھو اسی اپنے پوترے دا نام صحابہ دے نام تے رکھاں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ بیٹی دے تو صحابیات کے نام پر نام رکھا جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ اپنے چوک چرستوں کا نام صحابہ کے نام پر رکھو، وہ صحابہ کا نام مٹانا چاہتے ہیں، ہم گلی کوچو چرستوں میں صحابہ اتنی کر ڈالیں گے، وہ جہاں سے گزرے گا اس کو ابو بکر نظر آئے گا، وہ جہاں سے گزرے گا اسے امیر معاویہ نظر آئے گا، وہ جہاں سے گزرے گا اسے فاروق اعظم نظر آئے گا، اور میرا یہ ایمان ہے جہاں پر فاروق اعظم کا نام ہوگا وہاں سے وہ گزرتا نہیں ہے۔ کل بھی شیطان عمر کے نام سے ڈرتا تھا، آج بھی شیطان عمر کے نام سے ڈرتا ہے۔ آخری گزارش یہ ہے دیوبندیوں، اہل حدیثوں، وہابیوں، بریلویوں، صحابہ کی عزت کے لیے وقت ہے متحد ہو جائیے، اپنی اپنی مسجدیں اپنے اپنے پاس رکھیے، لیکن صحابہ کی عزت کے لیے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئیے، ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کے صحابہ کی عزت کا دفاع کیجئے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم کھڑے ہوئیے، ہم جاگ جائیں اور صحابہ کی عزت کی نوکری کے لیے اللہ قبول کر لے۔ اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں دفاع صحابہ دفاع مسلک اہل حدیث نہیں ہے، دفاع صحابہ دفاع بریلویت نہیں ہے، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع سیرت ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ اور مدینہ ہے، دفاع صحابہ اللہ کی سنت ہے۔ کائنات کا مالک ہمیں اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب بھائی یہ کلیم اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو یہ آپ کے ضلع قصور کا پھول نگر کا رہنے والے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں برکتوں کے ساتھ نوازے۔ آج کی ریکارڈنگ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گی، اور ابھی آنے والا جمعہ جو ہے انشاءاللہ آنے والا یہ جو جمعہ ہے قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں، مبارک مسجد ہے جی، مبارک مسجد کے اندر انشاءاللہ میرا خطبہ جمعہ وہاں پر میرے بھائی شعیب ناصر صاحب تشریف لائے ہیں، انہوں نے لیا ہے، تو انشاءاللہ وہاں پر آپ ضرور احباب تشریف لے کر کے آئیے گا۔ اللہ آپ کو عزتوں برکتوں کے ساتھ نوازے۔